ایک اہم سوال اور ہے کہ کسی کے پاس قربانی کے پیسے ہیں اور وہ جانور خرید کر قربانی کرنے پر قادر بھی ہے، لیکن اس کا پڑوسی یا رشتہ دار مالی اعتبار سے سخت پریشان ہے، تو کیا وہ قربانی نہ کر کے اس کی مدد کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ مدد کرے گا اور قربانی چھوڑ دے گا تو اس مدد کی وجہ سے قربانی کا واجب اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور کسی کی مدد کرنا یہ مستقل ایک عمل ہے، دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہیں، اور قربانی خاص وقت میں، خاص ایام میں، خاص لوگوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس میں اصل چیز ہے اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا۔ لہذا کسی کی مدد وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتی، جیسے کوئی عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی کا بدل یہ صدقہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس شخص پر جس پر قربانی واجب ہے اسے بہرحال واجب قربانی کرنی چاہیے، پھر موقع ہو مدد کر دے دوسرے کی تو بات الگ ہے، اچھی بات ہے، مدد ہونی چاہیے۔ صاحب استطاعت لوگ لاک ڈاؤن میں جانور نہ پائے جانے کی صورت میں قربانی کے پیسوں کا کیا کریں؟ صدقہ کریں؟ اور کیا صدقہ کرنا قربانی کا بدل بن جائے گا، یا صدقہ کیے بغیر قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا؟ ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے، اگر اپنے یہاں نہ ہو سکے دوسری جگہ کرائیں، اعتماد والی جگہوں پر، اور قربانی کے وقت سے پہلے یا قربانی کے دنوں میں صدقہ کرنے سے قربانی کا واجب ادا نہ ہوگا۔ ہاں اگر کوشش کی گئی، اس کے باوجود موقع نہیں ملا، کوئی صورت نہیں بن سکی اور قربانی کے ایام گزر گئے، تو اب حسب ضابطہ جانور کی قیمت یا حصے کی قیمت دینی ان پر لازم ہوگی۔ بعض علاقوں میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے، گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر لوگ جانور نہ خرید سکیں تو ان کے لیے عید کی نماز اور قربانی کا کیا حکم ہے؟ عید کی نماز تو حسب شرائط مساجد وغیرہ میں ادا کر لی جائے، قربانی دوسری جگہ کرانے کی فکر کریں۔ اگر کوئی صورت بھی ممکن نہ ہو تو وقت گزرنے کے بعد قربانی کی قیمت غریبوں پر صدقہ کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری کوشش کے باوجود اگر شرائط کے مطابق قربانی کے لیے مطلوبہ جانور نہ ملے، عیبدار ملے یا 1 سال سے کم کی عمر کا ملے، تو ان جانوروں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کی جائے گی، نہ عیبدار کی نہ کم عمر والے کی۔ اگر کوئی شکل نہ نکلے تو وقت گزرنے کے بعد صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر صاحب استطاعت شخص فربا جانور نہ خرید کر درمیانی درجے کا جانور خریدے اور بقیہ پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دے، اختیار ہے، لیکن فربا خریدے گا، اچھا خریدے گا بغیر کسی ناموری کے تو اس کا ثواب الگ ہے، لیکن بہرحال متوسط بھی خرید سکتا ہے اور پیسے صدقہ بھی کر سکتا ہے جو بقیہ درمیانی پیسوں کی بچت ہو۔ اگر حکومت کی طرف سے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو اور لوگ نماز نہ پڑھ سکیں تو کیا صبح صادق سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں یا طلوع آفتاب کے بعد قربانی کریں؟ دیکھیے، عید الاضحیٰ پڑھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو مساجد میں حکومت کی اجازت اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کسی بڑی آبادی میں اگر ایک جگہ بھی نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے،
اور اس میں مساجد کی بھی قید نہیں ہے، کسی بیٹھک میں ہو جائے، کسی حال میں ہو جائے، حسب شرائط۔ اشراق کے وقت میں شہر میں کسی ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز ادا کر لی گئی عید الاضحیٰ کی، تو اس کے بعد تمام شہر والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، چاہے قربانی کرنے والوں نے ابھی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں۔ اور اگر بالفرض کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسجد میں، بیٹھک میں، حال میں شرائط کے ساتھ ایک جگہ بھی عید کی نماز نہ پڑھی جا سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ زوال کے بعد قربانی کریں، 10 تاریخ کو زوال کے بعد۔ باقی اگر پہلے بھی کر لیں گے صبح یعنی طلوع آفتاب کے بعد پھر بھی ہو جائے گی، مگر بہتر نہیں ہے، بہتر ہے کہ زوال کے بعد کریں اگر ایسی خاص شکل ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں افریقہ میں جمعہ کے دن عید الاضحیٰ ہے اور انڈیا میں سنیچر کو ہے، تو کیا ہم انڈیا والوں کی قربانی جمعہ کے دن افریقہ میں کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ انڈیا والوں کی قربانی اس صورت میں افریقہ میں نہیں ہوگی، کیونکہ جس شخص کی طرف سے قربانی کی جائے اس کے یہاں لازم ہے کہ ایام قربانی شروع ہو گئے ہوں، اور جمعہ کے دن یہاں ایام قربانی شروع نہیں ہوں گے، سنیچر کو شروع ہوں گے۔ لہذا انڈیا والوں کی قربانی جمعہ کے دن افریقہ میں نہیں ہوگی، سنیچر کے دن کی جائے تب صحیح ہوگی، تاکہ یہاں پر بھی وقت شروع ہو جائے۔ ایک سوال ہے کہ ایک بکرا ہے جس کے دانت ابھی نہیں نکلے، لیکن مالک کہہ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا بلکہ اس سے زیادہ کا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو مالک کی سچائی پر یقین ہو یا گمان غالب ہو، اعتماد ہو، تو آپ اسے خرید کر قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر شک ہو تو قربانی نہ کریں۔ دیگر قرائن سے بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ 1 سال کا ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دانت کا دونتا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وقت پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بڑے جانور کی عمر 2 سال سے کم ہے لیکن وجود کے اعتبار سے کافی موٹا تازہ ہے، تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو چونکہ 2 سال سے کم ہے تو چاہے کتنا ہی فربا ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، یہ وقت متعین ہے، اس کے اندر کمی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اہل مدارس عوامی قربانی کی ذمہ داری لیں یا نہ لیں؟ اس کا تعلق مسئلے سے نہیں ہے بلکہ حالات اور انتظامات سے ہے۔ جن لوگوں کے لیے سہولت ہو بآسانی وہ لے لیں، اور جن کے لیے دشواری ہو وہ نہ لیں، اختیار ہے، مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی بعافیت بسہولت اس عبادت کو سب جگہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔